السلام علیکم دوستو، سپر اسٹار سیریز کے سیزن 1 کی یہ آخری ایپیسوڈ ہے۔ 9 عشرۃ المبشرہ اور ان کی خاص خصوصیت پر ہم بات کر چکے ہیں۔ ایک نام جو باقی ہے وہ ہے الزبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال کی عمر میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ چونکہ آپ کے والد کا جوانی کی عمر میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے وہ ان کے چاچا نوفل ابن خالد کے پاس رہتے تھے۔ اسلام لانے کی وجہ سے نوفل زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ٹارچر کیا کرتے۔ ہر رات آپ کو چٹائی میں کس کر لپٹا جاتا اور دھوئے سے تکلیف دی جاتی۔ مکے کے لوگ ہر رات زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں سنا کرتے۔ دیکھیے کس طرح ایک 12 سال کا بچہ یہ سب صرف اللہ کے لیے برداشت کر لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہمیں یہ 3 بچوں کی ٹیم دیکھنے کو ملتی ہے: الزبیر، طلحہ اور علی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ بہت ہمت والے تھے۔ ایک بار انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا ہے تو وہ تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب دیکھا تو کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ آپ پر حملہ ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تو پھر تم کیا کرنے والے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اس پر وار کرنے والا تھا جو آپ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ پہلی تلوار تھی جو فی سبیل اللہ کے راہ میں نکلی تھی۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ نوجوان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بےحد محبت کرتے۔ وہ بہت بہادر تھے۔ بدر کے دن انہیں ایک خاص لقب ملا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کفار کے پاس 300 گھڑ سوار تھے جبکہ مسلمان کے پاس صرف 2۔ ان میں سے ایک تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس دن پیلے کلر کا صافہ پہنا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اسپیشل ٹیلنٹ تھا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے لڑتے اور گھوڑوں کو صرف اپنے پیروں سے کنٹرول کیا کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا اعزاز دیا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں بدر کے دن 3000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ سبھی فرشتے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرتے ہوئے پیلے کلر کا صافہ پہنے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ جنگ احد میں ہم زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دیکھ سکتے ہیں۔ مشرکین میں ایک نامور لڑاکو تھا جس کا نام آتا ہے طلحہ ابن ابی طلحہ۔ اس کے پاس سب سے اچھا جنگی گھوڑا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ بار بار مسلمانوں کو لڑکاتا کہ کوئی آئے اور اس سے مقابلہ کرے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا کہ میں ہی اسے لڑوں گا اور وہ آگے بڑھے۔ ان کی ماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، وہ میرے بیٹے کو قتل کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ انشاءاللہ زبیر کی ہی جیت ہوگی۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑنے کے اسٹائل کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب زبیر غصہ کرتے تو شیر کی طرح غصہ کرتے اور حملہ کرتے تو شیر کی طرح حملہ کرتے۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ ابن ابی طلحہ کے پاس پہنچتے ہیں، اپنی تلوار چھوڑ کر اس کے گھوڑے پر چڑھ جاتے ہیں اور اس کے ہی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ پھر طلحہ ابن طلحہ کو گھوڑے سے نیچے گرا کر اس بہترین گھوڑے کو مسلمان کے استعمال کے لیے واپس لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے بہادر اور بہترین لڑاکو تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان قذاب کی سرکوبی میں انہوں نے اہم رول ادا کیا۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں جو فتوحات ہوئے اس میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اچھا کنٹریبیوشن رہا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب فتنہ اٹھا تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قصاص کا ڈیمانڈ کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ سمجھوتا بھی ہوا مگر دونوں سائڈ کے منافقوں نے جنگ چھیڑی۔ اس بیچ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ یاد دلایا۔ جیسے پہلے بھی بتایا گیا کہ علی، زبیر اور طلحہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی نوجوان ٹیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی۔
تینوں میں بہت دوستی تھی۔ ایک بار جب علی رضی اللہ تعالیٰ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جی بالکل، میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا جب تم علی سے لڑو گے اور غلطی پر ہوں گے۔ جیسے ہی یہ بات زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو یاد دلائی جاتی ہے تو وہ جنگ کے میدان سے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک خارج جس کا نام عمرو ابن جرموز آتا ہے ان کے پیچھے جاتا ہے۔ عمرو زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے ہیں اور عصر کے وقت عین نماز کی حالت میں عمرو ابن جرموز زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے کر شہید کر دیتا ہے۔ میت کا مسئلہ کر کے وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار اور جسم کے کچھ حصے لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے کی طرف آتا ہے، یہ سوچ کر کہ اس کے اس کام سے علی رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے۔ سپاہی اسے اندر جانے سے روکتے ہیں تو وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھجوا دیتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی تلوار کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ صفیہ کے بیٹے یعنی زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ زور زور سے یہ دہراتے کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ ان کے باہر آنے تک عمرو ابن جرموز وہاں سے جا چکا تھا اور بعد میں اس نے خودکشی کر لی۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ان کے دونوں بچے عبداللہ اور عروہ کو نماز کی حالت میں ہی موت آئی اور وہ خود بھی نماز کی حالت میں شہید ہوئے۔ یہ سب باتوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری گھمنڈ اور فخر کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ بہادری اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی سچی محبت کی وجہ سے تھی۔ عزیز دوستو، ہم بھی اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارا ایمان اور ہمارے اللہ سے محبت ہمیں دنیا کی سبھی طاقتوں سے بے خوف بنا دیتی ہے؟ کیا ہم اسلام کے کاز کے لیے بہادری سے کام لیتے ہیں؟ کیا اللہ کے سوا بھی ہم کسی سے ڈرتے ہیں؟ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی زبیر رضی اللہ تعالیٰ جیسی بہادری اور انکساری عطا کرے، عمل صالح اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا پڑوسی بنائے، اللہم آمین۔ اسی کے ساتھ سپر سٹار سیریز اردو کا سیزن 1 اختتام پر پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ توفیق ملی تو ہم امت مسلمہ کے دیگر سپر سٹارز کے بارے میں بھی آگے سیریز چلائیں گے۔ ایسا ہی ساؤتھ مہاراشٹرا چینل سے جڑے رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ